اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تو نے قتل کیا ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے تجھے غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تیری آزمائش کیا، بہت آزمائش، کئی قسم کی آزمائشیں، فنونا۔ یہ ذکر آ رہا ہے پچھلے آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمائے اور ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ ہم نے موسیٰ پہلے بھی کئی احسان تیرے اوپر کیے ہیں۔ ابتدا میں جب چھوٹے تھے تو وہ شمار کیا، یہ سارے احسانات کا شمار ہے تو کہ آپ کو اپنی امی نے دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے حفاظت کی، پھر فرعون نے پکڑ لیا، فرعون کے گھر میں پھر آپ نے پرورش پائی، اسی طرح احسانات ہیں، ماں کی طرف لوٹایا اور محبت ڈالی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سارے احسانات ہیں۔ انہی احسان، اللہ کے احسانات سے یہ بھی احسان ہے جو فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے، وَقَتَلْتَ، تو نے قتل کیا تھا، نفساً، ایک جان کو، وہ 20ویں سپارے میں وہ ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آپ کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے، اور دوسرا فرعونی تھا، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی نے استغاثہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، قبطی کے اوپر میری مدد کرو، تو قرآن مجید میں ذکر ہے 20ویں سپارے میں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا، تو قتل کا ارادہ تو نہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا اس کو، قضا علیہ، فوقظ موسیٰ فقضا علیہ، بس وہ ادھر مر گیا، ایک تھپڑ سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ جب یہ قتل واقع ہوا تو وہ قبطی جو تھا وہ قبطی کافر تھا، فرعونی تھا، ایک تو اس کا قتل کافر کا قتل ہے، دوسرا یہ قتل خطأً ہے، قتل عمدن نہیں ہے جس پر قصاص ہوتا ہے، یا ایک آپ نے تو تھپڑ مارا، یہ ارادہ تو نہ تھا کہ یہ مر جائے، قتل ہو جائے، لیکن بس فقضا علیہ، وہ مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اس کو نسبت دیا شیطان کے عمل کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دیکھو نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تقریباً 12 سال کے تھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، رسالت نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے تھے، اتنے پاک باز تھے، تو اب دعا مانگتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میرے سے زیادتی ہو گئی ہے، میں اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔
فغفر لہ، اللہ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں، فغفر لہ، اللہ نے بخش دی، فغفر انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ ذکر فرمائے وقتلت نفسا، وقتلت نفسا، یہ تو اس وقت احسان شمار کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت نبوت مل چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا۔ تو آپ نے دعا مانگی اللہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور اس امانت رسالت اور اس کی حفاظت پوری امانت میں ادا کر سکوں، میرے سے کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رب اشرح لی صدری، یہ شرح صدر اس لیے ہے تاکہ شریعت کی حفاظت اور امانت جو ہے وہ پہنچا سکوں، اس میں میرے سے کوئی تقصیر نہ ہو، کمی نہ ہو۔ یہ تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی تائید طلب کرتے ہیں، تو یہ سارا عصمت میں داخل ہے۔ یہ عصمت کے یعنی تاسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، انہیں دعائیں مانگتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ ذکر کرا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اب کو غم عارض ہوا تھا۔ غم، ایک غم یہ تھا کہ بھئی قبطی لوگ، ان کا جو بندہ تھا وہ قبطی تھا، یہ فرعونی تھے، تو فرعونی لوگ بدلہ لیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، انہوں نے مشورہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع پہنچی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، یہ 20ویں سپارہ ہے کہ آپ جناب فاصبح، تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے نجات عطا فرمائے، ظالموں کو نجات عطا، ظالم قوم کو، فرعونی تھے۔ اب کو ایک اضطراب عارض ہوا، یہ پہلے کی بات ہے، نبوت ملنے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، پھر مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی، مدین کی طرف ہجرت کی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَىٰ مَدْيَنَ، آپ مدین کی طرف چلے گئے، تو مدین بہت دور تھا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی وہاں یعنی قدرت اور اس کا حکم وہاں نہیں تھا، اس جگہ شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ وہ واقعہ ہے اور قصہ ہے قرآن مجید میں۔ اور فرعون جو تھا یہ پوری دنیا کا نہیں تھا، اکثر کا تھا، بعض جگہیں تھیں جو اس کے تسلط سے خارج تھی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا۔ لیکن یہ وہ مقام تھا جو مصر سے بہت دور تھا، مدین کہتے ہیں 8 مرحلہ دور تھا۔ تو حضرت شعیب نبی وہاں تھے، آپ اس جگہ چلے گئے اور اس جگہ آپ 10 سال رہے، 10 سال، بعض نے کہا 28 سال رہے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، جب نبوت ملی تھی تو آپ 40 سال کی عمر میں تھے۔ خیر یہ بیچ آئے گا قرآن مجید کی آیات میں، فرمایا وَفَتَنَّاكَ، تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ایک غم کی بات ہو رہی ہے، غم آپ کو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تجھے غم سے نجات دی تھی۔ تو اس قتل کے موقع پر یہی 2 غم تھے، ایک اللہ آخرت کا غم، ایک دنیا کا غم۔ دنیا کا غم یہ کہ قبطی فرعونی یہ قصاص لیں گے، اور آخرت کا غم عقاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی
اللہ پاک نے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو یہی فرمایا فنجیناک من الغم، دنیا کے غم سے بھی نجات کہ حکم کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ بھی ہجرت کیا اس جگہ سے، مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور وہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو آگے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، فَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تیرے سے ازمائشیں ہوئی، تجھے ازمایا، فتناک، ہم نے تجھے ازمایا، تیرے امتحان لیے، فتونا کئی قسم کے امتحان، یا فتنہ، یہ فتنے سے ہے، فتناک تو یہ صدمے، امتحان، محنت، مشقت بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یہ جیسے ذکر آ رہا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ بہت آزمائشیں تھیں۔ مثلا اب جس وقت پیدا ہوئے تھے وہ سال وہ تھا کہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، آپ کی امی نے آپ کو تابوت میں رکھ کے دریا میں پھینک دیا، پھر یہ بھی ایک آزمائش ہے، دریا سے باہر نکلے، فرعون نے قتل کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی، وہ ماں کی طرف لوٹا دیا، اور اسی طرح پھر ایک قبطی کا قتل، پھر آپ کی ہجرت، اور 10 سال حضرت شعیب نبی کے پاس رہے اور وہاں بکریاں چرائیں، بکریاں سمجھیں، جیسے عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ایک بات ہے۔ اب وہاں پھر شعیب نبی کی صاحبزادی حضرت، تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اس بی بی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، بچے ہوئے، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے تھے، رستہ بہت مشکل تھا اور بکریاں بھی تھیں ساتھ، اہلیہ بھی تھی، تو اب بڑی سخت سردی تھی، بچہ راستے میں پیدا ہوا، یہ تو بہت مشکل وقت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آگ، درخت کی طرف آگ آپ کو دکھائی گئی جس کا پیچھے ذکر آیا، پھر آپ واپس ہوئے تو اور آزمائشیں بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، اور آزمائشیں جو ہے امتحان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کئی قسم کے امتحان بھیجتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اللہ پاک نے فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ، یہ فتونا میں داخل ہے، یعنی فتون انوان من الفتن، مصائب، مشاق، سختیاں کئی قسم کی، کہ ان میں یہ بھی ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ، کہ تم ٹھہرے، فَلَبِثْتَ پس ٹھہرے موسیٰ علیہ السلام، سنین کئی سال، سنین کئی سال ٹھہرے، فی اہل مدینہ، مدین والوں کے بیچ، مدین والوں ان لوگوں میں حضرت شعیب نبی کی خدمت میں رہے ہیں، تو آپ مدین سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ ہے 8 سال، اور اس میں ہے کہ 8 سال بطور شرط ہے، اور اس کے اوپر اگر زیادہ رہ جائیں تو حضرت موسیٰ کی طرف فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اللہ پاک نے فرمایا اگر 10 پورے کریں سال تو تیرے، اور میں تیرے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا، تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا،
حضرت شعیب آپ فرمایا کہ عنقریب تو مجھے پائے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، نیکوکاروں سے پائے گا۔ شعیب نبی تھے، نیکوکار تھے، تو آپ ادھر ہی رہے۔ اور بعد نے کہا ادھر اللہ جل شانہ نے فرمایا فلبثت سنین، سنین سنہ کی جمع ہے کئی سال، دوسری جگہ تفصیل آ گئی 10 سال۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت 10 سال کے بعد 18 سال اور بھی ادھر رہے تھے، تو 28 سال ہو گئے مدین میں رہے۔ اور پھر جب واپس ہوئے تھے رستے میں تو رسالت اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ اس وقت عمر آپ کی 40 سال تھی، جب 12 سال کے تھے تشریف لے گئے تھے۔ تو اس کا ذکر فلبثت سنین فی اہل مدینہ، اور ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آئے علی قدر، اوپر قدر کے آئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو قدر یا تو اس کا معنی ہے کہ قدر بمعنی تقدیر، جو اللہ نے ازل میں قضا کیا تھا آپ کے متعلق، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تقدیر کو پہنچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تقدیر کی تھی تو اس تقدیر کو پہنچے۔ وہ یہی تقدیر تھی جو واقع ہوئی، اور آپ نبوت اور رسالت کے منصب کو اس طرح پہنچے۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے، آریہ بھی تھی، وضع حمل بھی ہوا، رات سردی کی تھی، آگ دیکھی، اس کی جانب گئے تو درخت ہے اور اس کو انوار میں گھیرا ہوا ہے، آواز بیچ سے آواز سنی انی انا اللہ رب العالمین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر کو پہنچے۔ قدر یا قدر بمعنی مقدار ہے، دوسری تفسیر ہے۔ ثم جئت علی قدر، ثم جئت، پھر آپ آئے، پہنچے، علی قدر، اس مقدار کو جو مقدار اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ وہ مقدار ہے عرصہ مدت نبوت، اور مدت نبوت جو ہے وہ 40 سال ہے۔ جو 40 سال اللہ کے نبی 40 سال کے ہوتے ہیں، پھر نبوت والا منصب اور اعلان نبوت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اسی طرح جاری ہے نا، کہ مدت اکثر اغلب انبیاء میں اسی طرح 40 سال پر نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ پہنچے، آئے اس مقدار کو جو اللہ نے تقدیر کی ہے، اے موسیٰ، پھر آپ کو رسالت اور منصب عطا کر دی گئی تھی۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، کیونکہ مدین سے جب واپس ہوئے تھے تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ پھر فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور چن لیا میں نے، وَاسْتَنَعْتُكَ، اور میں نے چن لیا تجھے، استناد لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شان قرآن مجید میں اس طرح نازل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات شمار کرتا ہے کہ اے موسیٰ، ہمارے احسانات ہیں تیرے اوپر پہلے بھی، اور اب تو نے مانگا ہے، دعا مانگی ہے، تو میں نے قد، جیسے پیچھے قد آتیتک سؤلک یا موسیٰ، میں نے تجھے تمہارا مطلوب عطا کر دیا ہے، اس سے پہلے بھی بغیر سوال کے بڑی عطائیں کی ہیں۔ جو فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے چن لیا اپنی نفس ذات کے لیے۔ نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ذات پر آیا ہے، نفس ذات کو کہتے ہیں، یہ اطلاق اللہ تعالیٰ کے ذات پر آیا، اور
جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطلاق فرمایا ہے اور ان کو اذن نہیں ہے۔ اور دوسرے کہ جہاں آیا ہے وہاں پڑھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ اعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہاں اور یہ بھی ہے لنفسی، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ نفس کا معنی ذات، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور وسطنات کا استناب خاص، خالص کیا، چن لیا اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی ذات کے جو خدا کے احکام ہیں انہی کے لیے چن لیا۔ نبیوں کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہی ہوتے ہیں، خاص اللہ کے۔ وَاسْتَنَعْتُ لِنَفْسِي، اپنی ذات کے لیے چنا اور مخلوق کی طرف بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائے۔ یا وَاسْتَنَعْتُ لِنَفْسِي، اپنی ذات کے لیے تاکہ تو میرا ذکر کرے۔ جیسے فرمایا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا، یہ استناعتوں کا ہے۔ فرمایا واستنعتک لنفسی اذهب انت واخوک، تو جا اور تیرا بھائی، اللہ فرماتا ہے بآیاتی، میرے آیات کے ساتھ، آیات معجزات، میرے معجزات کے ساتھ۔ تو معجزات یہاں جمع ذکر فرمایا، اور پچھلے آیات میں دو معجزوں کا ذکر آیا، ایک عصا اور دوسرا ہے ید بیضا۔ عصا ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، ایک یہ معجزہ تھا، اور دوسرا ہاتھ ڈالتے تھے جب بغل میں بحر نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، جب واپس کرتے تھے تو اسی طرح ہاتھ ہوتا تھا جیسے عادتاً ہے۔ تو یہ دو معجزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے آیاتی، اسی کو جمع فرمایا کہ بے آیاتی، میرے آیات کے ساتھ۔ آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی ہوتا ہے معجزہ، علامت، نشانی۔ اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نشانی ہے، نبی کی نبوت کی علامت ہے، دلیل ہے، وہ خرق عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے اور اس کے صدق کا قصد ہوتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور جو لے آیا تمہارے پاس، اس جو احکام لایا اس میں سچا ہے۔ تو یہ بے آیاتی۔ تو اس میں ذکر کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور ہارون بھی ساتھ، اذهب انت واخوک، دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہارون میرے ساتھ بھی، اس کو بھی نبوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس جگہ فرمایا اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی، یعنی تو جائے فرعون کی طرف، بھائی ساتھ ہو۔ بے آیاتی، یعنی آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی معجزات بھی ساتھ لائے کہ دیکھنے والے دیکھیں، ان کی تصدیق کریں، ان کو ہدایت حاصل ہو، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور دوسری کرامت ہوتی ہے، لیکن کرامات اصطلاحی کرامت یہ ولیوں سے صادر ہوتی ہے، ولیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، ایک خرق عادت ہے۔ ایسے اور معجزات جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون رسول ہیں، نبی ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، یہ دونوں منصب ہے آپ کے پاس۔ حضرت ہارون آپ کے تابع نبی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہیں، تورات اور پر نازل ہوئی ہے، اور تورات آسمانی کتابوں سے ایک کتاب ہے، اس 4 کتابیں تو ان سے، اور صحیفے، تو یہ بہت بڑے منصب والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں سے تھے، رسولوں کے درجات ہیں، تو یہ بہت بڑے درجے والے رسول تھے۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے اِذَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، میرے آیات کے ساتھ، آیات جمع آیت کی، پیچھے جو ذکر آیا وہ 2 کا آیا، 2 آیات یہاں ذکر نہیں فرمایا بلکہ جمع فرمایا، یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اور معجزات بھی عطا فرمائے تھے، جیسے فرمایا فی 9 آیات، فی 9 آیات، 9 معجزات، 9 معجزات تھے، اور مقام پر اس کی جو ہے تفسیر ہے وہ کتنے معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات تھے آپ کے پاس۔ اور اسی میں جب ذکر کیا جائے کہ عصا ایک معجزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا معجزہ اور ید بیضا، اور ایک ذکر میں تو 2 ہیں لیکن یہ 2 کئی معجزات پر مشتمل ہیں، تو یہاں فرمایا نا آیاتی، تو یہ کہ تفکر کرو کہ ایک ڈنڈا ہے لکڑی کا، جب زمین پر مارتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں، جب پکڑتے ہیں اتنا بڑا اژدہا کہ آپ پکڑ رہے ہیں، یہ کسی کا کام ہے؟ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ یہ بھی معجزہ ہے آپ کا پکڑنا اس کو۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، تو خوف نہ کھا، اس کو پکڑ، خذھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا بغیر کسی خوف کو، اس کو جبڑے سے پکڑا، جو ہی پکڑا وہ ڈنڈا بن جاتا ہے، یہ اور معجزہ ہے۔ یعنی ایک معجزہ، ایک عصا کا معجزہ یہ کئی معجزوں پر مشتمل ہے۔ مثلا صوبان کا معنی بہت بڑا اژدہا، کأنہا جان، گویا کہ جان ہے، تہتزو کأنہا جان بندہ مدبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے ابتدا میں وہ پیچھے پہلے واضح ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اژدہا جان تھا، جان، یا یہ معنی ہے کہ عصا جب پہلے ڈالا تو وہ باریک سانپ تھا، تھوڑی دیر وہی بہت بڑا اژدہا بن گیا، یہ ارتقا ہے۔ یا اولاً ہوئی اژدہا ہے، جیسے فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کأنہا جان، یہاں تشبیہ ہے، کأنہا تشبیہ کے لیے ہے، کأنہا جان، گویا کہ جان ہے، جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو بڑا تیز بھاگتا ہے اور جسم میں باریک ہوتا ہے، اللہ پاک نے گویا کہ جان ہے، سانپ جان، تو اس کو یعنی بہت بڑا سانپ، اور اس کو تشبیہ دی اللہ پاک نے جان سانپ کے ساتھ۔ یہ تشبیہ وجہ شبہ اس کی صورت ہے، تیز رفتاری ہے کہ وہ باریک سانپ بڑا تیز دوڑتا ہے، یہ بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا، لیکن بڑے اژدہا تو تیز نہیں دوڑ سکتے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ یہ بہت تیز دوڑتا تھا۔ اس ایک عصا والے میں اس میں کئی معجزات تھے، اس کو اگر غور کیا جائے اور بھی اس میں معجزات ہو سکتے ہیں جو بندہ غور کرے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات نوازے تھے۔ اور اسی طرح ید بیضا، بھئی ایک ڈنڈا ہے، ایک خشک لکڑی ہے، اتنے سانپ بن جانا اور اتنا بڑا،
اور چلتا ہے اتنا تیز کہ پتھروں پر بھی پتھروں کو کھا جاتا ہے، درختوں کو کھا جاتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، مطلب تمہیں سمجھے نام ایک ہے لیکن وہ معجزہ تھا، لہذا وہ بہت خرق عادت تھا، جو دیکھتے تھے تو دیکھنے والوں نے پہچان لیا تھا، جن کو اللہ نے بصیرت دی تھی وہ جادوگر، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، جادو وہ ہے جو ہمیں اس کا علم ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بے آیاتی کا بیان آیا، اور اسی طرح ید بیضا بھی، ایک ہاتھ ہے، اس کو بغل میں ڈالا اور پھر سورج کی طرح شعائیں نکلی، اس کی سفیدی ہے، پھر سورج کی طرح شعائیں ہیں، پھر واپس کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جب چاہتے ہیں یہ معجزہ دکھاتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت ہے، بس اللہ نے عطا کر دیا، جب بھی چاہتے ہیں معجزہ ہوتا ہے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، میرے آیات کے ساتھ، یہ آیات ہیں، معجزات ہیں، دو میں کئی ہیں، لہذا جمع کا لفظ آیا، بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تفسیر تو اللہ قرآن مجید کی تفسیر بہت وسیع علم ہے، یہاں امر اور نہی آ رہی ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی، اب نہی ولا تنیا، ایک وہ نون یا ایک معنی ہے ونا ینی تنی لا تنیا تسنیہ نہ کا صیغہ ہے، ولا تنیا، اس کے معنی نہ کمزور ہو، کمزور نہ ہو، تقصیر نہ کرو، اور معنی سستی نہ کرو، تم دو سستی نہ کرو، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ یہ نہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کو حکم ہے، دو ہیں نبی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس لیے تسمیہ کے نہ ہے، ولا تنیا، تم سست نہ ہو، کمزور نہ ہو جاؤ، تقصیر نہ کرو، اللہ فرماتا ہے تقصیر نہ کرو میرے ذکر میں، میری یاد میں تقصیر نہ کرو۔ اب اس کے کہ ذکر سے یا تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے بھیجا اور اتنی بڑے سرکش کی طرح بھیجا، جو خود دعویٰ کرتا تھا، اتنا بڑا مغرور، اتنا بڑا متکبر، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اتنا بڑے متکبر کے پاس اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں تقصیر نہیں کرنی، جیسے تقصیر ایک تو یہ ہے کہ میرے احکام پہنچانے میں سستی نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی سستی ہے کہ پھر منع کیا جا رہا ہے، یہ ایک چیز پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یہ ثبات استقامت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرح صدر دے دیا، شرح صدر، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرے رب میرا کام جو ہے یہ میرے اوپر آسان فرما، یہ کام کیا ہے؟ تبلیغ احکام ہے، اللہ کے احکام شریعت لوگوں تک، یا اللہ میرے لیے یہ کام آسان کر دے۔ اور اللہ فرماتا ہے قد آتیتک سؤلک یا موسیٰ، تیری مراد، تیرا مسئول جو تیرے دعائیں ہیں موسیٰ، تیرا میں نے عطا کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چیز ہے، ثبات کے لیے ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کو، اور ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبیوں کو حکم ہے
وہ تو ثابت قدم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مستقیم استقامت والے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی قرآن مجید انہی کی قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں، ہر بندہ یہ سمجھے نا، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر سے مراد یا یہ تبلیغی احکام امور جو لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ خدا کا ذکر ہے، اس ذکر میں سستی نہ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یا ذکر سے مراد ہے خدا کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ مصروف ہوتا ہے کسی کام میں تو یاد میں کچھ غفلت پیدا ہوتی ہے، جیسے تم اپنے کام میں لگے ہو تو خدا کی یاد سے سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم تو عام آدمی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ میرے ذکر میں سستی نہ کریں۔ یعنی ایک کام میں مصروف ہو تو وہ مصروفیت وہ بھی فرض ہے، وہ کرنی ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی، تقصیر نہیں کرنی، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں بھی تقصیر نہیں کرنی ہے نا۔ جو مولوی آدمی آئے، ہم پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، آخر ٹائم لگتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی طاری ہوتی ہے، ایسے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ جو بندہ کہ کسی کام میں ہوتا ہے تو وہ کام لگا رہتا ہے، تو کام میں لگے رہو، لیکن اللہ کی یاد سے بھی غفلت نہ کرو، خدا کو یاد رکھو۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ اور فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، پھر ارشاد ہے اذهبا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اذهبا، تم دونوں جاؤ، ذهب کا معنی جانا، تم دونوں جاؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو خطاب ہے، اذهبا کا امر ہے، حکم ہے، اور الى فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، وہ سرکش ہو چکا ہے، سرکش، انہو طغا، یہ پہلے بھی ذکر ہے اور یہاں بھی ذکر ہے، انہو طغا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہے نا، معجزات کے ساتھ جاؤ، یہ معجزات ہیں، یہ معجزات دلائل ہیں کہ ویسے بندہ جائے اتنے بڑے متکبر کے پاس، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ متکبر جو ہے کوئی مخالفت شروع کر دے گا، دشمنی، کوئی گرفتاری شروع کر دے گا، یہ کون ہے میرے پاس آ گئے، اتنا بڑا متکبر تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، اور دونوں نبیوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس کو کہو، قولا له قولا لینا، بات کرو اس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ۔ بتاؤ، اتنا بڑا متکبر فرعون جیسا، اور اتنے بڑے مبلغ جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون جیسے نبی، ان جیسا کوئی اور غیر نبی کا مبلغ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پاس جائے، تبلیغ کرے اور لوگوں پر سختی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسولوں کو حکم فرماتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو چکا ہے، وہ تو بہت بڑا متکبر تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو نرمی سے بات کر۔ یہ
اب نرمی سے بات، تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بات کرو، نیکی کی بات نرمی کے ساتھ کرو. اپنے بیٹے کو بھی کہو تو نرمی سے کہو، دوسرے کو کہو تو نرمی سے کہو. ان نرمی سے اثر ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ خدا سے ڈر جائے، نصیحت پکڑے اور خوف کھائے. نصیحت پکڑے اور خوف کھائے. اگر سختی سے کہیں اتنے بڑے متکبر کو، تو ہو سکتا ہے وہ سختی کو، یعنی متکبر کے آگے سختی، ایک دم متکبر اور بہت بڑا حکمران، اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ سختی سے شدت سے کرتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ قبول کرے. بلکہ الٹا وہ تو لڑائی کرنے پر آ جائے گا، دشمنی ظاہر کرے گا، یا پھر جو اس سے بن پڑے گی وہ کرے گا. تو اللہ پاک نے لعلہ یتذکر او یخشی، اس جگہ لعلہ کا ذکر ہے، لعلہ رجا کے لیے ہے. یہ اللہ جل شانہ تو علام الغیوب ہے، اللہ کو علم ہے کہ یہ جو پیغمبر جائیں گے وہ کیا جواب دے گا، ایمان لے آئے گا نہیں لے آئے گا، خاتمہ اس کا ایمان پر کفر پر، سب کچھ اللہ کو قبل از وقت دے گا. لیکن اللہ تعالی نے یہاں لعلہ کا کلمہ ذکر فرمایا، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر نصیحت پکڑے اور یخشی یا ڈرے. ان تفسیر قرآن مجید انہیں بہت سارا علم ہے. تو یہاں دو معنی لعلہ، یہ لعلہ ہے رجا کے لیے. جہاں رجا کا معنی جس کی طرف اس کا اسناد ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ رجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف رجوع کرے گی. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم نرمی سے بات کرو، تم یہ امید کرتے ہوئے، تم رجا میں ہو، تم امید کرتے ہوئے کہ نصیحت پکڑے گا اور خدا سے ڈرے گا، تم اس امید پر جاؤ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے جب جاؤ تو تم بیان بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، اور تم امید کرو کہ یہ خدا سے ڈر جائے گا، نصیحت پکڑے گا. اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، اس کے لیے امید کا معنی نہیں بنتا، ہمارے لیے معنی بنتا ہے کہ ہم آئے تھے امید رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو جائے، کیونکہ ہمیں مستقبل کا ادراک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ بات آتی ہے، جیسے فرمایا لعلکم تذکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم شاید کہ تم فلاح پاؤ، شاید کہ تم شاید. لعلہ منش یہ ہوتا ہے، لعلہ ترجی کے لیے، رجا کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ کے کلام میں بہت ہے. تو وہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو امید ہے شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید یہ فلاح پا جائیں، شاید کہ تم یہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. وہاں رجا جو ہے لوگوں کی طرف جاتی ہے، لوگ یہ عمل کریں اور امید کرتے ہوئے کہ اللہ انہیں فلاح عطا فرمائے گا، اللہ انہیں بخش دے گا، اللہ انہیں ہدایت دے گا. یہ لوگ عمل بھی کریں کہ پھر امید رکھیں. یعنی اس وقت امید کے مرتبے میں امید لوگوں کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس لیے کہ عمل کریں تو یہ جزم نہ کریں کہ بس ہم اب تو یہ عمل کر بیٹھے ہیں لہذا جنت ہمارے پر واجب ہو گئی ہے، اللہ پر واجب ہو گئی ہے، اب ہمیں پھر بھی تم امیدوار رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گے. ہاں عمل بھی کرو
لیکن امید رکھو، ایمان بھی لے آؤ اور امیدوار رہو۔ تو یہ لعلہ یتذکر او یخشا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آج وقت پر جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم برابر ہو رہا ہے، مجھے پورا نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا قالا، دونوں نے عرض کی، قالا ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہمیں خوف ہے، ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا، یہ کوئی زیادتی کرے وہ ہمارے اوپر، کوئی زیادتی کرے، افراط کرے، ان یفرط علینا او ان یطغى، یا طغیان کرے، نافرمانی کرے، یعنی افراط ہمارے اوپر اور طغیان اور نافرمانی تیری طرف کوئی ایسی بات کرے ہمارے سامنے جو تیری شان کے لائق نہ ہو، ہمیں بڑا دکھ ہوگا اس کی ایسی بات سن کے۔ پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے اوپر افراط کر دے، کوئی زیادتی کر دے، عقوبت سزا دے دے، کوئی ضرب کرے، اور یطغى، یا طغیان برتے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی ایسی ناقص باتیں کرے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یہاں یہ ہے کہ پہلے جو شرع صدر ہی ہے وہ انشراح ہی ہے، وہ اس لیے کہ تبلیغ احکام میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری لے لی کہ تمہارے سارے امور میں آسانی ہوگی، تم یہ عوامر، تبلیغی امور، رسالت کا منصب اور اس کے احکام کی ادائیگی یہ ہوگی۔ اب یہ جو فرعون کی طرف، فرعون اتنا بڑا سرکش ہے، تو اللہ کے نبی دونوں کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم جو اس سرکش کے پاس جائیں، یہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ درازی، دست درازی کرے، افراط کرے، یا ہمارے اوپر کوئی طغیان نافرمانی اور اللہ کی طرف کو نسبت کرے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے دونوں نبیوں کو، یہ بھئی ایک بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ جب بندہ کسی سرکش کے پاس جاتا ہے اور حکم بھی ہے کہ اس کے پاس جانا ہے اور اس کو یہ نصیحت کرنی، اللہ پاک نے فرمایا نصیحت کرے لیکن نرمی سے کرے، لیکن پھر بھی ایک بشری تقاضا ہے، دل میں کچھ اضطراب ہوتا ہے، دو نبیوں نے یہ اظہار کیا، اللہ پاک نے یہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قال لا تخافا، فرمایا خوف نہ کرو، لا تخافا، خوف نہ کرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ جن کے ساتھ ہو، یہ بات ہے نا، اننی معکما اسمع و ارا، باتیں دو آئی، بھائی وہ کوئی ایسی ویسی بات کر دے یا کوئی عمل کرے ہمارے اوپر، ضرب کا، عقاب کا، قید و بند کا، یا طغیان کرے، اللہ جل شانہ کی طرف کوئی نسبت کرے، کوئی سب کرے، اللہ پاک اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارا، اور دیکھتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، یہ تمہارا سارا کام میرے سامنے ہو، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قصہ آگے بھی جاری ہے انشاءاللہ، بس آج اتنے تک ٹھہراتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو ایک عرض بھی کرنی تھی، اس کو مٹا دو تو بہتر ہے۔ جو